نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ ربیع الاول کا آغاز جیسے ہی ہوتا ہے اس کے بعد اشکان مصطفیٰ کی ایک بڑی تعداد جو ہے ہر مسلمان یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور مختلف قسم کے سوالات بھی اٹھتے رہتے ہیں، اور اسی طرح آج ربیع الاول کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے اور آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں، سب سے پہلے ان کا میں آپ کے ساتھ تعارف کرواتا چلوں۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد محمد حسین سلیمانی صاحب۔ منہاج القرآن سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور عرب ممالک میں ہم بات کریں یا دیگر ممالک کی بات کریں تو ہر جگہ پر اسلام کی خدمت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی۔ اسی طرح سرزمین ہزارہ کے مشہور و معروف ثناخوان مصطفیٰ، بہت پیاری آواز، آپ اس سے قبل بھی ہمارے شمال ایس ٹی نیوز پر دیکھتے بھی رہے ہوں گے، سنتے بھی رہے ہوں گے، میری مراد فیصل شہزاد قریشی صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین سامعین، کیونکہ پروگرام کا آغاز ہم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ حضرت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی آواز میں یہ خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں۔ آغاز ہم یہیں سے کرتے ہیں جی پروفیسر صاحب۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد حسین محمد حسین سلیمانی صاحب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح میں پہلے بات کی کہ حضور نبی رحمت، فخر کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، وجہ تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آمد کی بات آتی ہے تو لوگوں کے دلوں پر خوشیاں نظر آتی ہیں، اور ہر مسلمان کو خوش بھی ہونا چاہیے، کیونکہ حضور نبی رحمت، فخر کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فقط انسانوں کے لیے نہیں، اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوق کو تخلیق کیا، پیدا کیا، اور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقوں کے لیے، جتنی بھی مخلوقیں ہیں میں نے جس طرح ذکر کیا، کم و بیش 18,000 مخلوق کو جو پیدا کیا گیا اس سب کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔
اور اس میں فقط مسلمان ہی نہیں ہے، اگر کوئی یہودی بھی آپ کی تعظیم کرتا ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ صلہ ضرور ملتا ہے، یقیناً صلہ ملتا ہے۔ ہمارا آج کا یہی ٹاپک ہے، اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے قبل ہم فیصل شہزاد قریشی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ذرے اس خاک کے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، اور یہ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے حوالے ہوں گے، سرورا ہم تو فقط تیرے حوالے ہوں گے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عشق نبی میں ہستی سنبھلتی ضرور ہے، یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے۔ عشق نبی میں ہستی سنبھلتی ضرور ہے، قسمت مدینے جا کے بدلتی قسمت ضرور ہے، قسمت مدینے جا کے بدلتی ضرور ہے۔ اور دیکھا ہے ہم نے یہ بھی مصیبت میں ہر جگہ، دیکھا ہے ہم نے یہ بھی مصیبت میں ہر جگہ، کہ مشکل نبی کے نام سے ٹلتی ضرور ہے، مشکل نبی کے نام سے ٹلتی ضرور ہے۔ اور طوفان میں جس نے دی ہے دعائی حضور کی، طوفان میں جس نے دی ہے دعائی
بھنور سے اس کی کشتی نکلتی ضرور ہے، بھنور سے اس کی کشتی نکلتی ضرور ہے، اور طاہر جمال گنبد خضرا کے سامنے، طاہر جمال گنبد خضرا کے سامنے حسرت دل حزین کی نکلتی ضرور ہے، حسرت دل حزین کی نکلتی ضرور ہے، طاہر جمال گنبد خضرا کے سامنے، طاہر جمال گنبد خضرا کے سامنے حسرت دل حزین کی نکلتی ضرور ہے، حسرت دل حزین کی نکلتی ضرور ہے، عشق نبی میں ہستی سنبھلتی ضرور ہے، قسمت مدینے جا کے بدلتی ضرور ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے اور مزید آپ کو برکتیں عطا کرے۔ بہت ہی خوبصورت کلام فیصل شہزاد قریشی صاحب پیش کر رہے تھے۔ اب بھی بڑھتے ہیں عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر قاضی نثار احمد محمد حسین سلیمانی صاحب کی جانب۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کو پتہ ہے ربیع الاول کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو مختلف طرح کی کانفرنس دیکھنے کو ملتی ہیں، خاص کر کے میلاد النبی کی حد سے زیادہ کانفرنسز دیکھی جاتی ہیں، اور اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کانفرنس۔ ان دونوں میں فرق کچھ ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم عبید سلیمانی صاحب، اللہ نے آپ کو شریعت کا بھی علم عطا کیا ہوا ہے اور مستند عالم دین ہے، صحافی کے ساتھ ساتھ صحافی کے ہوتے ہوئے مستند عالم دین ہے۔ تو یہ سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ جو ربیع الاول شریف کے مہینے میں جو محافل ہوتی ہیں مختلف عنوانوں سے ہوتی ہیں، کہیں محافل میلاد النبی کے عنوان سے محفل کا انعقاد ہوتا ہے اور کہیں محافل کا انعقاد سیرت النبی کے نام سے انعقاد ہوتا ہے، کہیں ختم النبوت کے نام سے، خاتم النبیین کے نام سے، اس عنوان سے محافل کا اہتمام ہوتا ہے۔ الغرض جس عنوان سے بھی اس ماہ میں یا ہر ماہ میں محافل کا اہتمام ہوتا ہے، چھوٹے لیول پر یا بڑے لیول پر، مساجد میں، گھروں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، تو یہ سب محافل اللہ کے ذکر کی محافل ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ سب محافل اللہ کے ذکر کی محافل ہیں۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر اخلاص کے ساتھ
تم نے کسی عنوان کے اوپر میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کی، محفل کا اہتمام کیا، کھانے کا اہتمام کیا، مٹھائیاں تقسیم کی، جھنڈیاں لگائیں، روشنیاں کی، مساجد کو سجایا، گھر بار کو سجایا، اپنے سکولز کالجز کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کیا، یا اپنی مساجد میں صفائی کا اہتمام کیا، تو یہ تمام اعمال مغفرت کا ذریعہ ہیں اور اللہ کے شکر کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میں نے جو تلاوت کی ہے شرف مجھے حاصل ہوا ہے، میرے شیخ اور میرے مرشد بھی ان کے ہم شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، ان کی آواز میں نے تلاوت کرنے کی کوشش کی کہ کنیکشن وہاں ملے، تو آیات کا انتخاب بھی میں نے اسی پہ کیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تمام انعام میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو امام المفسرین ہیں، جن کا حضور کے دستے کھلا اور وسیع ہوا اور تفسیر کے بحر جو ہیں وہ انہیں نصیب ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ الصراط المستقیم ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ذکر اللہ کی نعمتوں کا ذکر، یہی صراط مستقیم۔ یہاں ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ میں نے عرب دنیا میں تعلیم بھی حاصل کرنے کا اللہ نے مجھے شرف عطا فرمایا، دنیا بھر کے اکابر کے سامنے زانو تلمذ کا شرف اللہ نے عطا فرمایا، چائنا سے لے کر مدینہ شریف تک، اور سیریا، شام اور مصر کے اساتذہ کے پاس بیٹھے اور ہم ان سے فیض حاصل کرتے رہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں سارے عرب دنیا میں، یہ میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آن دا ریکارڈ، کوئی اس کو آن دا ریکارڈ ثابت کرنا چاہے غلط ہے ٹھیک ہے تو وہ کر سکتا ہے، کہ پورے عالم عرب میں بشمول سعودی عربیہ اس مہینے میں جو محافل ہوتی ہیں ان کا نام ہے المولد النبی، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی یونیورسٹیوں میں عنوان ہوتا ہے، یہی کالجز میں عنوان ہوتا ہے، اور مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ مصر میں مولد النبی کے نام سے مٹھائیاں بنتی ہیں، اس کا نام ہے حلاوت مولد النبی، اور یہ صرف ربیع الاول میں ہوتی ہے، صرف ربیع الاول، جیسے آپ کے رمضان میں سیویاں اور مختلف چیزیں مٹھائیاں ہوتی ہیں، تو ان کے ہاں شہر ربیع الاول کے اندر جو ہے وہ حلاوت مولد النبی تقسیم ہوتی ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یو اے ای کے اندر، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر، جس کے بانی شیخ زائد رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اپنی تمام مساجد میں 12 ربیع الاول سے پہلے یا 12 ربیع الاول سے آگے آنے والے جمعے کے دن حکومت کی سطح پر خطبہ عید میلاد النبی کا اجرا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو تمام علماء کرام خطبہ میلاد النبی پیش کرتے ہیں۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک چیز ہے کہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ 12 کو ان کی ولادت ہے، 12 کی ان کا وصال ہے، اور اس سے پہلے میرا جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو، بیٹی کی پیدائش ہو، وہ تو خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جب امام الانبیاء فخر کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی باری آتی ہے تو لوگ طرح طرح کے سوالوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خوشی منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے، تو اس والے سے کیا کہنا چاہیں؟ الحمدللہ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ تمام مکاتب فکر کسی نہ کسی عنوان سے ذکر مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہیں۔ بے شک، یہ پاکستان کا اعزاز ہے، اور یہاں 2 مکاتب فکر زیادہ مشہور ہیں، اور اس میں تقسیم بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو ایک کا نام مکتب اہل سنت والجماعت بریلی ہے، اور دوسرا مکتب اہل سنت والجماعت جو ہے وہ دیوبند ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک دونوں سنی اور اہل سنت ہیں۔ تو ایک کے ہاں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ میلاد مصطفیٰ کے نام سے عنوان نہ ہو، اور اس کے بجائے سیرت النبی پہ گفتگو ہو، اور ان کو یہ تھوڑا سا اعتراض ہوتا ہے کہ
میلاد مصطفیٰ جو ہے وہ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں نہیں تھی۔ یہ تو بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، یہ بات نہیں ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حضور کے اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ حضور خود اپنی میلاد کا اہتمام فرماتے تھے، اور اسی سنت پر آج مدینہ شریف میں، مسجد نبوی میں بھی اور مسجد الحرام کے اندر بھی ہر منڈے کو لوگوں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزے دار بیٹھے ہوتے ہیں، اور شام کو وہ افطار کرتے ہیں، اور ان سے پوچھیں کہ آج کا روزہ کیوں رکھا، تو کہتے ہیں سنت ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا یوم ولدت فی، یہ دن میری میلاد کا دن ہے، اس کو میں روزہ رکھ کے مناتا ہوں۔ ہاں، اس میں ایک چیز اور بھی علامہ صاحب اگر ہم ایڈ کر دیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، حالانکہ اگر جب بندہ ولادت کا ذکر کر دے اس میں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ولادت جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیرت پاک کا پہلا باب ہے، پہلا باب سیرت النبی کا یہ پہلا باب ہے۔ میلاد النبی کے نام سے پروگرام ہو، محفل ہو، یا سیرت النبی کے نام سے، یہ سب کا سب ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر لوگوں کو جھگڑے میں ڈالنا یہ بدعت ہے۔ یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے صحابہ کرام نے خطاب کیا ہو کہ میلاد مصطفیٰ نہ منایا کرو، اس طرح محفل نہ کیا کرو۔ اور کبھی بھی ربیع الاول کے مہینے میں کوئی بتایا ہمیں کہ حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں خصوصی محافل سیرت النبی کا اہتمام ہوتا تھا۔ ان کے ہاں تو ہر دن محفل میلاد اور ہر دن سیرت مصطفیٰ تھا، وہ تو ڈوبے ہوئے تھے حضور کی محبت کے اندر۔ تو اسی طرح میں سوڈان میں جب خرطوم میں مجھے انوائٹ کیا، تو خرطوم میں جو ان کا اسٹیڈیم ہے، اس اسٹیڈیم کا نام انہوں نے ربیع الاول کے مہینے میں میدان المولد رکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا رکھ دیتے ہیں؟ میدان المولد۔ اور پورے خرطوم جو کیپٹل آف سوڈان ہے، تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے اس میدان میں آتے ہیں، اور اپنے اپنے ٹینٹ اور خیموں کے اندر اپنے مریدین، اپنے اسٹوڈنٹس، تلامذہ، وابستگان کے سامنے ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ایک طبقہ اس میں وہ بھی ہوتا ہے، ایک ٹینٹ وہ بھی ہوتا ہے جو میلاد مصطفیٰ کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، ایک ٹینٹ اس کا بھی ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے میزبانوں سے کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو بھی توفیق دی ہے کہ وہ بھی اسی مہینے میں ذکر مصطفیٰ اس طریقے سے کریں۔ الحمدللہ۔ اچھا پروفیسر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید تو سال میں صرف دو ہی ہیں، اسلام نے جو عیدیں بتائی ہیں وہ دو ہی ہیں، تو اس کے علاوہ اس کو عید میلاد النبی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، کیا کہیں؟ جی، عید کا تو عربی زبان سے جو لوگ واقف ہیں انہیں خبر ہے کہ عید کا معنی خوشی منانا ہے، خوشی منانے کا نام عید ہے، اور خوشی کے دن، شکر کے دن، نعمتوں کے دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اس طرح صلاۃ ہوتی ہے، نماز ایک صلاۃ فرض ہے، فجر فرض ہے، ظہر فرض ہے، عصر فرض ہے، مغرب فرض ہے، عشاء فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں جو فرض نہیں ہیں، جو سنن ہیں، پھر نوافل ہیں۔ اور اگر کوئی شخص نماز 10 رکعت پڑھے، 20 رکعت پڑھے، 100 رکعت پڑھے، تو یہ سب کی سب نمازیں ہیں۔ تو اسی طرح ایک نماز وہ ہے جو فرض ہے، ایک عید کا دن وہ ہے جو واجب ہے، وہ عید الفطر ہے۔ اس دن میدان میں جانا ہے، عیدگاہ میں جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کرنی ہے۔ ایک خوشی کا دن عید الاضحیٰ ہے جو واجب ہے، جانا ہے، قربانی کرنی ہے۔ لیکن وہ دن جس میں اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب مائدہ اترا تو اسے عید لاولنا و آخرنا قرار دیا گیا۔ یہ تو نبیوں کی سنت ہے کہ نعمتیں جب اتریں تو ان نعمتوں کے اترنے والے دنوں کو عید کہا جائے۔ پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مکاتب فکر کے ہمارے اکابر جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب اس کا بیان کرتے ہیں کہ یوم الجمعہ جو ہے، یوم الجمعہ حضور کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ سے، عید الفطر سے بھی افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ یہ کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، یعنی ان کی آمد ہوئی۔ اس دن ان کو جنت میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ اس دن پھر اسی دن حضور کی
حشر کے دن کا جو حاشر کی شان ہے وہ سامنے آئے گی۔ ایک جہان یہ ہے، اس جہان کا آغاز مادی طور پر میٹیریلی جو پہلا انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہ اس جہان کا آغاز ہے۔ اور اچھا یہ جہان افضل ہے یا وہ جہان افضل ہے؟ یہ ہر کوئی جانتا ہے کون سا جہان افضل ہے۔ وہ جہان جہاں جنت ہی جنت ہوں گے، جہاں حضور علیہ السلام کی شان بیان ہوگی، جہاں اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو تیرا ذکر کرنے والا، تو اپنا سر انور اٹھا، اپنا نورانی چہرہ اٹھا، دکھا پورے حشر کو کہ تیری شان کیا ہے۔ سل تعطا، تو آج مانگ کے تو دیکھ، پھر دیکھنا میری دین کیسی ہوتی ہے۔ تو شفاعت کر کے دیکھنا میں کیسے گناہگاروں کو بخشتا ہوں، تیرے کہنے پہ بخش دوں گا میں، جس کو کہو گے بخش دوں گا میں۔ تو وہ جہان سب سے اچھا جہان ہے۔ اس جہان کا آغاز ہم میلاد سے تو نہیں کہتے، حضور کی میلاد ہو گئی اور تخلیق حضور کی نوری شکل میں سب سے پہلے ہوگی۔ اور تمام علماء اور مفسرین بڑے بڑے علماء کے جانتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ عز و جل نے سب سے پہلے جس عظیم ہستی کے نور کو پیدا فرمایا وہ نور محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نشر الطیب میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اس جہان میں جب آغاز ہوگا، اس جہان کی جب ابتدا ہوگی، سٹارٹ ہوگی، تو وہ سٹارٹ وہ زیارت چہرہ مصطفیٰ سے ہوگی۔ سبحان اللہ، زیارت چہرہ مصطفیٰ سے ہوگی۔ اور انہی کے آمد سے پھر گناہگار جو کہیں گے کہ وہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، اور سارے مل کے ایک راستے کی طرف بھیج رہے ہوں گے۔ اور آخر میں جا کے حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ حبیب اللہ۔ ان کو اللہ نے اپنی محبت کا مرکز بنایا ہوا ہے، ان کو اپنا محبوب بنایا ہوا، ان کی کوئی بات رد نہیں ہوگی۔ اور جب وہ حضور کے پاس جائیں گے تو وہ حضور فرمائیں گے مجھے اللہ نے اسی لیے تو پیدا فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں اس جہان میں بھی رحمت تھا، میں اس جہان میں بھی رحمت ہوں۔ انا لہا، میں تیری مدد کرنے کے لیے میں جو موجود ہوں، سبحان میں اپنے رب سے تیرے لیے مدد مانگوں گا، اور اللہ سے پھر حضور مدد مانگیں گے۔ تو سیرت النبی کا عنوان ہو یا میلاد مصطفیٰ کا عنوان ہو، اس پر ہاتھ جوڑ کے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں علماء کرام سے کہ لوگوں کو تکلیفوں میں نہ ڈالیں، کنفیوز نہ کریں ینگ جنریشن کو۔ مولد النبی ہو یا سیرت النبی ہو، یہ سب ذکر مصطفیٰ ہے، یہ سب ذکر خدا ہے۔ چونکہ درود شریف پڑھنا، اللہ کے نبی کا ذکر کرنا، اولیاء کا ذکر کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اعتصام بحبل اللہ چاہتے ہو تو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اس اپنی تاریخ کو یاد کریں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی، میلاد پاک نہیں ہوئی تھی، اور آپ لوگوں میں، انسانوں میں نہیں تھے، تو یہ اہل مکہ جو کعبہ کا طواف کرتے تھے یہ سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، عدو تھے، اعداء تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، خون ریزی ہوتی تھی۔ لیکن جب یہ نعمت مصطفیٰ کی صورت میں اللہ نے عطا فرمائی، میلاد مصطفیٰ کا دن آیا، پھر بعثت ہوئی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نعمت کے ذریعے، ان کی تبلیغ کے ذریعے، ان کی محنت کے ذریعے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے ان دشمنوں کو انما المؤمنون اخوہ کی صورت میں بدل دی۔ سبحان اللہ۔ آپ سے چھوٹا سا میری سوال کرنا تھا کہ جس طرح دیکھیں ویسے تو میلاد جو ہے وہ تو ظاہر ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تب سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن آج کل کا دور جو جا رہا ہے ظاہر ہے دیکھیں جو نئی جنریشن ہے وہ تو مختلف مکاتب فکر کے لوگوں سے ملتی ہے، بیٹھتی ہے، کوئی ان کو کون سے پوائنٹ بتاتے ہیں۔ تو کیا یہ جو میلاد مصطفیٰ کی جو محفل ہے یا اس کا اہتمام ہے، اس کا کوئی خاص شکل ہوتی ہے، یا دیکھیں آج کل جس طرح مہنگائی کا دور ہے، ایک خاص طریقہ کار سے لوگ ساؤنڈ لگاتے ہیں یا جھنڈیاں لگاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو بلاتے ہیں اور پھر کھانا بھی بناتے ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے؟ اگر کسی بندے کی گنجائش نہیں ہے تو لیکن اس کے دل میں محبت رسول قائم ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ جو شخص بھی کسی بھی نیک عمل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کے موقع پر مہینے میں پورا سال ہر منڈے کو خوشی کا اظہار کرے، وہ نماز 5 وقت کی نماز بھی پڑھے
اور کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر کا اظہار ہے۔ اور آج میرا یہ بھی پیغام ہے کہ یہ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں 10% یا 20% لوگ بھی مردوں میں، عورتوں کی تو مجھے خبر نہیں، مردوں میں 20% لوگ بھی باجماعت نماز نہیں ادا کرتے ہیں۔ اگر اس ملک میں اس دنیا میں اگر 50%، 60%، 70% مسلمان مسجدوں کا رخ کریں تو آج کسی مظاہرے کی ضرورت نہ ہو، آج کسی مظاہرے کی ضرورت نہ ہو۔ اہل پاکستان، اگر تم مظاہرہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے بڑا مظاہرہ اظہار محبت مصطفیٰ کا، اظہار محبت خدا کا، وہ اقامت الصلاۃ ہے۔ اگر اقامت الصلاۃ کا آج آغاز کریں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ بے شک، بہت پیاری بات کی، اس کو میں تھوڑا سا مزید آگے بڑھاؤں گا کہ آپ دیکھیں ہم ربیع الاول کی خوشیاں جس طرح مناتے ہیں، باقی آپ رمضان کو لے لیں، ہم روزے رکھتے ہیں، آپ مزید آگے بڑھیں، ہم عمرے ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم اگر ساتھ ہی ہم تجارت پہ آ جائیں تو جتنی ملاوٹ ایک مسلمان اس دور میں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس کی داڑھی بھی ہوگی، سارا کچھ اس کا اسلامی لباس تو اس نے اوڑھا ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ حد سے زیادہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں، جو جس طرح کلرک حضرات ہوتے ہیں، تو جب ان کے پاس کوئی بندہ اپنا لیگل کام کروانے کے لیے جاتا ہے تو وہ جب ایک دیہڑی دار طبقے سے اگر آپ سمجھ لیں کہ رشوت مانگتے ہیں تو کتنا بڑا اللہ کو غضب آتا ہوگا۔ اور اسی طرح آپ خوشی منائیں، کچھ بھی کریں، آپ جتنی بھی عبادات کریں، سارا کچھ کریں، آپ کا سارا کا سارا کچھ حلال چیزوں سے بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا مال حرام ہے، آپ جتنی مرضی خوشیاں منا لیں، حج کر لیں، عمرے کر لیں، سارا کچھ کر لیں، اگر آپ کے جسم کے اندر حرام چیز موجود ہے تو پھر ظاہر ہے آپ نہ نماز قبول ہے، نہ آپ کے عمرے قبول ہے، نہ کچھ بھی۔ اور اسی طرح والدین کی رضا بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگ اپنے والدین کی سنتے نہیں اور باہر جا کر ہر کسی کے اچھے اخلاق سے بھی پیش آتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم بات چیت ضرور کریں گے۔ اور اسی طرح ایک بڑی جو اہم بات ہے جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مرد تو جشن مناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بازاروں میں آتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں خوشیاں کیوں منائیں، عورتیں میلاد کیوں منائیں؟ تو اس کے لیے یہ جواب میں ضرور دینا چاہوں گا کہ خواتین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو خواتین کے حالات ہوا کرتے تھے، ان کی کوئی عزت نہیں تھی معاشرے میں، ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا، بچی پیدا ہوتی تو اس کو نوسط جانا جاتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو پتہ چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے کہ کسی کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی بہترین انداز میں پرورش کرے اور یہاں تک کہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ان کا نکاح کر دے، رخصت کر دے، تو وہ بروز محشر اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائیں گی، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کے لیے پھر یہی حکم ہے؟ پھر کہا یا رسول اللہ، جس کی 1 بیٹی ہے اس کے لیے بھی پھر یہی حکم ارشاد فرمایا۔ تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین جن کو عزت نہیں مل رہی تھی، جن کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جب وہ بیماری کی حالت میں ہوتی تھی، لوگ ان کو کھانا پیش اس طرح کرتے، باہر سے پھینک دیا جاتا تھا، ان خواتین کو عزت ملی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے سارا کچھ ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں پروفیسر صاحب کی جانب اور سیرت النبی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی کیا تھی، اور خصوصی طور پہ مسلمانوں کے ساتھ تو تھی، یہودیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا کیا طریقہ کار تھا؟ اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ وقت ہمیں کتنی اجازت دیتا ہے، یہاں ایک سیرت کا پہلو بیان کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ثمامہ بن آثال، حضرت سا کے ساتھ، جس کو ہم اردو والے سے کہتے ہیں، ثمامہ کہتے ہیں، ثمامہ بن آثال، یہ جو آج کل کا موجودہ ریاض ہے، جو اصل زبان میں ریاض ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بھی جھگڑا ہے، ولضالین کا جو اصل لفظ ہے اور ولضالین کے پیچھے کا معاملہ بھی ایک معاملہ ہے۔ تو ریاض جو ہے، ریاض کے علاقے میں ایک ریاست تھی یمامہ، اس کا جو حکمران تھا، وڈیرا تھا، سائیں تھا، اس کا نام ثمامہ بن آثال تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا سخت دشمن تھا اور بہت متکبرانہ انداز کے ساتھ گستاخی کا مرتکب ہوتا تھا۔ اور وہ ایک دن عمرہ وہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے اسلام سے پہلے، وہ عمرے کی نیت سے عمرہ ادا کرنے کے لیے یہ غیر مسلم شخص ثمامہ بن آثال مکہ کی طرف نکلا، اور مکہ جاتے ہوئے راستہ بھول پڑا، قسمت اس کی جاگ گئی
اور وہ مدینہ شریف پہنچ گیا. اور جب مدینہ شریف کی سرحدوں پر آیا تو حضور کے ویل اکوپڈ صحابہ کرام کی ٹیمیں وہ سرحدوں کی حفاظت پہ مامور ہوتے تھے. وہ ہر مشکوک شخص پہ نظر رکھتے تھے. آپ نے صحابہ کرام کی ٹیم نے جب دیکھا, ٹیم محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ٹیم محمد مصطفیٰ بننا ہے, تو انہوں نے ثمامہ بن اسال کو پکڑ لیا. وہ بڑا طاقتور, جسمانی طور کے اوپر بھی بڑا قداور, بڑا وجیح, بڑی اس کی گھنی داڑھی, بڑا کھلا سینہ تھا اس کا. جب اس کو دیکھا تو آپ نے ان کو مشکوک نظروں سے دیکھا اور پکڑ کے گرفتار کر کے اس پر حملہ نہیں کیا. ہمارا کوئی اسلام والا ہوتا تو ادھر ہی حملہ کر دیتا. یہ تو گستاخ رسول ہے, یہ تو بہت بڑا متکبر ہے, یہ تو اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے. آپ پکڑ کے اسلامی کورٹ میں لے کے آ گئے. اللہ. اور اسلامی کورٹ کا چیف جسٹس تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پیش کیا, باندھا ہوا رسیوں کے ساتھ. تو اس کو مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب گزر ہوا تو آپ نے فرمایا, ثمامہ کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ہو تم تو کیا کچھ کہتے ہو میرے بارے میں. تو وہ اکڑ کر بولا, بڑے اکڑ کر اس نے لفظ کہے. وہ لفظ آپ کو سناتا ہوں. وہ کہنے لگا, اللہ اکبر, ان تقتلنی تقتلوا ذا دم, اگر قتل کر دو گے تو یہ ایک شخص کا قتل نہیں ہوگا, یہ میرا قبیلہ تم سے, آپ سے اس کا بدلہ لے گا. اور پھر فرمائے, ان تعفو تعفو عن شاکر و ان تسألوا مالا تعطوا, اور اگر آپ چاہیں کہ مجھے معاف کر دیں تو معافی کا بڑا اجر ہے, اور مال بھی دوں گا میں. اللہ. کیا کہنے لگا, مال بھی دوں گا. ایک دن گزر گیا, حضور نے اس پہ کوئی ذکر نہیں فرمایا, اور نہ ہی صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ اس کو نہ قتل کیا جائے, بہت سا مال جمع کیا جائے. وہ اس انتظار میں تھے کب ہمیں حکم ہوگا اور ہم اس کا سر تن سے جدا کریں. دوسرا دن ہوا, حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا, ثمامہ کیا حال ہے آپ کا. وہ پھر اس نے اکڑ کر اسی طرح متکبرانہ انداز میں سید المرسلین سے بات کی. آج تو کسی امام صاحب سے کوئی بندہ سوال نہیں کر سکتا, اس کے سارے تلامذہ اٹھ کے اس پہ پڑ جائیں گے, مرید اٹھ کے پڑ جائیں گے, چونکہ ان کا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ سے نہیں, ان کے اخلاق سے ہو تو یہ ماحول ہمارے پاس نہ ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا صحابہ کرام سے مسکرا کر, ثمامہ بن اسال کھانے کا بہت شوقین ہے. اللہ. حالانکہ ان کے ساتھ یمامہ میں نہیں رہتے تھے, یہ علم ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہوا ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم کی شان تھی, آپ کے علم کی وسعت تھی. الرحمن علم القرآن, اس کا اظہار ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا صحابہ سے, صحابہ یہ ثمامہ کھانے پینے کا بہت شوقین ہے, اس کی ضیافت کرو. اللہ. اللہ. اس کے مختلف صحابہ ضیافت کرو. ضیافت ہونے لگی. اور پھر تیسرے دن پھر اس نے کہا, مجھے چھوڑ دو اور مال لے لو مجھ سے, تو میں مال کا بدلہ, میں اس معافی کے بدلہ جو ہے جان کا بدلہ مال بھی پیش کروں گا. تو ثمامہ بن اسال کی طرف حضور پھر مسکرائے. وہ کیسی مسکراہٹ ہوگی جس اخلاق نے ان کے کفر کو قتل کر رہی تھی, ان کے کفر کو مٹا رہی تھی. اللہ. اور پھر صحابہ حضور نے فرمایا, اس سے کوئی مال نہیں لیتے, ہم اس سے کوئی مال نہیں لیتے, یہ آ گیا ہے, اللہ اس کو لے آیا ہے, ہم چاہیں تو اس کو قتل کر دیں اور چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں. فرمایا بغیر کچھ دیے, بغیر کسی مال کے, بغیر کسی فائن کے ثمامہ کو کھول دو, جانے دو جہاں جاتا ہے. اللہ. اللہ. تو حضرت اس وقت حضرت ثمامہ نہیں تھے, پھر حضرت ثمامہ بن گئے. ثمامہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور بغیر کلمہ پڑھے چلا گیا. اللہ. کہ کوئی صحابی نہیں بولا, یہ تو مسلمان بھی نہیں ہوا, اس کو چھوڑ بھی دیا ہے, اتنا بڑا گستاخ ہے, اتنی بڑی مدینہ کی ریاست کا دشمن ہے یہ, اور اس طرح اٹیک کرنا چاہتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانے دو اس کو. اللہ. تو جب وہ چلا گیا تو راستے میں مدینہ شریف کے پاس ایک باغ میں داخل ہوا, غسل کیا, غسل کر کے کہا کہ محمد مجھے بلا کر بدل کے رکھ دیا ہے. اللہ. میں نے آج تک ایسے اخلاق والی ہستی نہیں دیکھی. سبحان اللہ. اور وہ واپس آیا اور حضور نے اس کو اہلاً و سہلاً کہا اور کہنے لگا کہ معاف تو کر دیا ہے, پر جس عقیدے کے ساتھ آیا تھا وہ تو مدینہ پہنچ کے, کیا شعر تھا آپ کا, وہ شیخ الاسلام کے شعر آپ نے پڑھا, پہلے پڑھیں اس کو. پھر
دیکھا ہے عشق نبی میں ہستی سنبھلتی ضرور ہے، قسمت مدینے جا کے بدلتی، قسمت مدینے جا کے بدلتی ضرور ہے۔ حضرت ثمامہ بن حضور شیخ الاسلام کا شعر کیسے سیرت پہ ثابت ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن مدینہ شریف میں چلا جائے اور اسے اخلاق محمدی نصیب ہو جائے، دیدار ہو جائے، تو اللہ عز و جل اسے شرک کی دنیا سے نکال کر توحید کے سمندر میں داخل کر دیتا ہے اور اسے لا الہ الا اللہ نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ شخص آگے پھر سنیے کیا ہوتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، پھر حضور نے اس کو عمرہ کرنے کا طریقہ سنایا، قربان جائیں اس کی شان پر۔ وہ عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا اور جا کے حضور کا تلمذ نصیب ہو گیا اور ان کے معلم حضور بن گئے، مزکی حضور بن گئے، عمرے کے آداب سکھائے، عمرے کے اراکین سکھائے، عمرے کے رکن سکھائے ان کو، پھر فرمایا اب جاؤ اور تم عمرہ کرو۔ اور جب ثمامہ مکہ پہنچا تو اہل مکہ نے کہا کیا حال ہے ثمامہ، ٹھیک ہو؟ کہنے لگا میں تو اب مسلمان ہو گیا، اللہ اللہ، میں تو محمدی بن چکا ہوں، مصطفی بن چکا ہوں، سبحان اللہ، میں تو اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ تو لوگوں نے مشہور کیا کہ ثمامہ بے دین ہو گیا ہے، اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، دین تو اللہ نے مجھے اب عطا کیا۔ اور جب اس نے، یہ بڑی خاص بات ہے ناظرین کے لیے اور آپ سب کے لیے، کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ اہل مکہ حضور کے بڑے دشمن ہیں اور بڑی بدخوئی کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اس نے وہاں پر گستاخی دیکھی سنی تو کہا اچھا اب میں واپس جا رہا ہوں اور گندم ساری میری ریاست سے مکہ آتی ہے، ایک دانہ تمہیں نہیں بھیجوں گا، میں تمہیں ایک دانہ نہیں بھیجوں گا۔ وہ گیا اپنی بستی میں، اپنی ریاست یمامہ کے اندر، اور بہت بڑا جاگیردار تھا، وہ ساری وہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھی، اہل مکہ امپورٹ کرتے تھے، تو جا کر اس نے یہ سب بینڈ کر دیا۔ ادھر اہل مکہ کے لیے فاقہ کی نوبت آ گئی کہ اب تو گندم ہی نہیں آئی، کیا ہوگا؟ انہوں نے، حالانکہ وہ مشرک اور کفار ہیں، انہیں پتہ ہے کہ حضور اخن کریم ہے، حضور کا کرم کیا ہے، وہ لا تثریب علیکم اليوم والی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خط لکھا کہ اہل مکہ پر فاقے گزر رہے ہیں، آپ کے مسلمان بھائی نے، آپ کے شاگرد نے ہمارا معاملہ اس طرح کر دیا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ بند کر دیا، گندم بھیجنی بند کر دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھ کے ایلچی کے ذریعے یمامہ بھیجا اور ثمامہ بن اسال کو کہا کہ تم مسلمان اس لیے نہیں ہوئے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ، پہلے تم اگر کم گندم بیچتے تھے، اب کلمہ پڑھ کے محمدی بن کر اگرچہ مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے لیے اپنے صحابت کے اور دروازے کھول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس طرح یہ ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت مجھے اجازت دے تو میں صفوان بن امیہ کی بات سناؤں، مجھے نہیں معلوم کہ کتنا وقت ہے، 1 منٹ میں کر لیں جی۔ صفوان بن امیہ کا واقعہ چونکہ 1 منٹ میں بیان نہیں ہوتا، کسی اور نشست میں بتاؤں گا میں، کہ آپ کا دل محبتوں سے ٹھاٹھے مارے گا کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے۔ اس میلاد مصطفیٰ کے موقع پر اہل آباد کو، اہل ہزارہ کو کبھی یہ توفیق نصیب ہوئی کہ وہ اپنے گلی کوچوں کو، اپنے شہروں کو، اپنے شاہراہوں کو دیکھیں کہ شہر کے اندر غلاظت اور گندگی کتنی ہے اور کیسے لگے ہوئے ہیں۔ اگر گلیوں میں گندگی پڑی ہو، ڈھیر لگے ہو، اور ہم جھنڈیاں لگاتے پھریں، بتیاں لگاتے پھریں، یہ کون سا تصور ہے نظافت کا اور طہارت کا؟ لہٰذا حکومت سے، KPK کی حکومت سے یہ ہمارا مطالبہ، درخواست بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے کہ وہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں پورے PKK کو اتنا صاف کے پیش کرے کہ سارا پاکستان اس کی مثال پیش کرے کہ یہ PKK والوں نے، ہزارہ والوں نے حضور کی میلاد کو کس طرح منایا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں وہ پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے میں جن کی پیدائش ہوئی، انہوں نے فرمایا النظافت شطر الایمان، انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمال کا مالک ہے اور جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آپ جس ملک پہ حکمران ہیں، جس ملک کے آپ CM ہیں، چیف منسٹر ہیں، جس ملک کے وزیر خزانہ ہے، کبھی آپ کو توفیق نصیب ہوئی کہ دیکھیں آپ کے ملک میں صفائی کا کیا حال ہے؟ چلو شہر ماہ ربیع الاول میں اس ملک کو میں صفائی کی مہم تو شروع کر دو۔ کیا جلوس نکالنے والے لوگ، سیرت طیبہ کے اوپر گفتگو کرنے والے لوگ، ان کو سیرت کا یہ پہلو نہیں یاد کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ،
وہ جو ایک اچھے انسان کو گندگی اور غلاظت تکلیف پہنچاتی ہے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہم اس شاکان مصطفیٰ نکل پڑیں اور سارے شہر کو صاف کر کے ایک مثال پیش کر دیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ آخر پر میں ایک بات کرتا ہوں، پھر فیصل شہزاد صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو میلاد النبی کی محافل ہوتی ہیں یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل ہوتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جتنی بھی یہ محفل ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بھی تذکرے ہوتے ہیں، میلاد کی بھی تذکرے ہوتے ہیں، ولادت کی ہو، آپ کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس پر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ بطور مسلم باپ۔ تمہارے لیے یہ بات ضروری ہے، 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلی چیز ہے حب نبیکم، کہ اپنی نبی کی محبت سکھاؤ لوگوں کو۔ تو یہ محفلوں میں یہی کچھ ہوتا ہے، جب آپ جائیں گے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نظر آئے گی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ حب آل نبیکم، نبی کی جو آل ہے، آل محمد ہیں، حضرت امام حسنین کریمین ہوں، آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی محبت، یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سکھائی جائے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال جتنے بھی آپ کے ارد گرد میں ایسی محافل ہوں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کی ہوں، کوشش کریں آپ جب بھی جائیں کچھ نہ کچھ سیکھ کر آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی اور اس کی برکات آپ کو ضرور نصیب ہوں گی۔ بڑھتے ہیں فیصل شہزاد قریشی صاحب کی جانب، وہ خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ اور ان کی نعت سے پہلے یتامہ اور مساکین کے لیے ربیع الاول کے مہینے میں خاص اہتمام کیا جائے، اور یتامہ اور مساکین کے حوالے سے مجھ سے نہ جائیں تو انشاءاللہ میں یتامہ اور مساکین کے لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے ضرور کوشش کروں گا۔ علامہ صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ پنجابی کا ایک کلام جو میں نے رمضان میں آپ کو سنایا تھا شاید، لیکن وہ جو ہے وہ آج ربیع الاول کی نسبت سے ذرا وہ اچھا رہے گا۔ میں سبحان اللہ، ماشاء ارشاد سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ او شام پہ شام پہ ہو شام پہ گر شام نی آئے، بن شام نو شام نہ باوے، وجہ شام نو مارا، جند شام شام کرلائے، آ جا شام ہن پہ گیاں شاماں، مڑ پنچھی بھی گر نو آئے، خواجہ غلام فریدا او کیڈے چنگے، جس شام مہی گھر آئے، جس شام مہی گھر آئے، او دل کالے تو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے، او منہ کالا تے دل چٹا ہووے، تے تاں او قدر پہچانے، تے بہتے روپ چنگے نہیں ہوندے، اکو روپ وٹا لئیے، او مل مل دوویں ہڈیاں گوڑے، پہلو میل اندر دی لا لئیے، پہلو میل اندر دی لا لئیے، تے میں نیواں او میرا مرشد اچا، تے میں اچیاں دے سنگ لائی،
صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنا اساں نیویاں نال نبائی اساں نیویاں نال نبائی تے آیا نبیاں دا پیر او پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر او پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر اے کون آیا اج دنیا اتے ہویاں گلی گلی روشنایاں ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہار آیاں او جس نو حاصل کرن دی خاطر آیاں مکے دے وچ دایاں آزم لال حلیمہ لے گئی اتے ہتھ ملدیاں رہ گئیاں دایاں آیا نبیاں دا پیر او پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر غیب الغیب دیسوں آیا غیب الغیب دیسوں آیا ایتھے آن کے روپ بٹایا خالق دی تصویر او میں صدقے جاواں خالق دی تصویر او پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر اور سونا ظہوری جے کرم کماوے سونا ظہوری جے کرم کماوے میں تتڑی نو کول بلاوے جاواں گی ندیاں چیر او میں صدقے جاواں گی ندیاں چیر او پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر او پیر انوکھڑا آیا نبیاں دا پیر۔ اور اسی میلاد کو حضور حسان ابن ثابت اس طرح بیان فرماتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اور حضور جب سنتے اس نعت کو تو اپنی کملی اپنی چادر مبارک اٹھا کے حضرت حسان کے اوپر ڈال دیتے اور اپنے ممبر پر بٹھا دیتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ فیصل شہزاد قریشی صاحب آپ کا، پروفیسر ڈاکٹر
قاضی نثار احمد محمد حسین سلوانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات میں کر کے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، کیونکہ میلاد کی محفلیں ہیں اور کیونکہ والدین کے والے سے بات چیت کرنا میں ضروری سمجھتا تھا۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آپ جب ان کو پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو آپ کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جو لوگ غریب ہیں کم از کم وہ اپنے والدین کی ضرور زیارت کرنے کی کوشش کی کریں اور پیار کی نگاہ سے۔ اس پر میں بات جو کرنا چاہ رہا تھا اسی پر میں اختتام کروں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء میں ہوتا اور میری ماں مجھے پکارتی ہے محمد، تو میں نماز سے نکل کر اپنی ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ یہ والدین کا مقام ہے۔ تو جتنے لوگ ہیں اگر ان کی والدہ محترمہ زندہ ہیں، والدین زندہ ہیں، ان کا ادب و احترام کریں، کیونکہ ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اور شمال ایچ ٹی نیوز کی جملہ ٹیم کو بالخصوص ہمارے پروڈیوسر سردار محمد توقیر صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کی